الحمد للہ الذی والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ آپ ہمارا جو ہے ٹائٹل دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ ویڈیو کس لیے ہے۔ یہ ٹاپک کوئی نئی نہیں ہے اور اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی، مناظرہ ہو چکا ہے، اہل سنت نے اس ٹاپک پہ جو ہے دفاع بھی کیا ہوا ہے، پر ابھی کچھ وقت سے جو ہے دجال زماں، قذاب وقت، رئیس الجھولا، پیدل من علم، انجینئر محمد علی مرزا اور مرزا پلمبر یا مرزا جھیلمی نے جو ہے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہوا ہے کہ دیکھو یہ سنی لوگ جو ہے کلمہ پڑھاتے لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ کا، اور پھر یہ لوگ اس پہ دفاع بھی کرتے ہیں۔ تو آخر یہ بات ہے کیا؟ ہم اس پہ دفاع کیوں کرتے ہیں اور اس کا رد بھی کرتے ہیں جو یہ نہیں بتاتا؟ تھوڑا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا ایک بات سمجھیے، شریعت کے احکام کیا یہ ہر ایک پر نافذ ہے؟ جی نہیں، یہ ہر اس شخص پہ نافذ ہے جو مسلمان ہوگا، عاقل بھی ہوگا، بالغ بھی ہوگا۔ کوئی مسلمان ہے، عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے۔ مسلمان ہے پر ابھی بالغ نہیں ہوا، شریعت کا حکم اس پر نہیں لگتا۔ جب عاقل بالغ مسلمان ہو جائے گا تو تب اس کے اوپر شریعت کے حکم نافذ ہو جائیں گے۔ پر اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو ابو داؤد میں مل جائے گی، سنن نسائی میں مل جائے گی، مسند احمد میں مل جائے گی، کہ یہ حدیث کی راوی ہے مولا علی۔ آپ ارشاد فرما رہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، شریعت کا قلم تین لوگوں سے اٹھ جاتا ہے، پاگل سے، نابالغ سے، اور وہ جو سو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے الحمدللہ میں یا آپ جو ہے، ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، عاقل ہے، بالغ بھی ہے، پر اگر ہم بھی سو رہے ہو تو شریعت کا حکم ہم پر نہیں ہے، یعنی ہم پہ کوئی قلم نہیں چلتا۔ کیوں نہیں چلتا؟ میں اس کو آپ کو عام بھاشا میں سمجھاؤں۔ کبھی دیکھیے آپ نے بھی ریئلائز کیا ہوگا کہ آپ رات میں سو کر کے اٹھے ہوں گے اور گھر والوں نے کہا ہوگا کہ تو نے تو رات میں اس طریقے کا کام کیا، یوں پیر مارا، اس کو مار دیا، تو نے ایسے بڑبڑایا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے۔ ابھی کیا آپ کے گھر والے آپ پہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جی نہیں، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس چکر میں، اس دھنکی میں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ ایسا کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ میں ہم جیسے عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب ہم اللہ کے ولی کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ کے وہ نیک دوست ہوتے ہیں جو اپنی ہر سانس کو الہی کی رضا حاصل کرنے میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ہماری طرح جھوٹے، بدبخت، چگل خور، بے نمازی نہیں ہوتے، نیک، صالح، پرہیزگار، متقی ایسے ہوتے ہیں۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ کو اللہ کے ولیوں کے بارے میں جاننا ہے، پتہ کرنا ہے، ان کے احوال کیا ہے، اقوال کیا ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے نالج ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس میں بھی کئی ایسی باتیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ کیا بات اس بزرگ نے کہہ دی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر ان کے اقوالوں کو یا ان کے افعالوں کو یا ان کے کام باتوں کو جب دیکھو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے جو اسی کتاب میں پیج نمبر 310 پہ موجود ہے، اور اسی واقعے کو جو ہے میرے شیخ سیدنا سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ ملفوظات میں بھی جو ہے آپ لے کر آتے ہیں اس واقعے کو۔ تو کیا واقعہ ہے؟ یہ پیج نمبر 111 پر ہے۔ پہلے آپ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کی ایک بات کو نقل کرتے ہیں کہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو امام شافعی نے جو ہے صوفیاء کے گروپ میں سے ایک ایک دم کم لیول کے صوفی کو دیکھا تو سوچا کہ چلو ان سے ایک مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ امام حنبل نے جو ہے اس کو پسند نہیں کیا، پر امام شافعی پھر بھی آگے بڑھے اور ان سے پوچھنے لگے کہ ایک شخص ہے کہ اس کی کوئی نماز جو ہے یہ فوت ہو گئی، یعنی قضا ہو گئی، پر اب اس کو یاد نہیں ہے کہ کون سی نماز قضا ہوئی، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس صوفی نے فوراً جواب دیا کہ ایسا فرد ہمارے نزدیک غافل ہے، اب اس کے اوپر یہ سزا ہے کہ وہ اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے۔ یہ بات سن کر کے امام شافعی جو ہے چیخ پڑے اور پریشان ہو گئے کہ واقعی انہوں نے کیا بات کہی۔ اب کیوں کہی؟ تو ان کی بات کہنے کے پیچھے مجھ جیسے چھوٹے حقیر کو بھی یہ بات سمجھنے آتی ہے کہ دیکھیے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ نماز جیسی عبادت کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے، یہ بھولنے والی چیز ہے۔ اب تو بھولا ہے تو ایک کام کر، پورے 5 وقت کی نمازوں کو تو دہرا لے، جو نماز قضا ہوئی ہوگی وہ تیرا واجب ادا ہو جائے گا، اور باقی کی نماز تجھے جو ہے نفل کی شکل میں اس کا ثواب مل جائے گا۔ یہ بات سمجھنے آتی ہے۔ وہ بات بیان کرنے کے بعد آپ پیج نمبر 112 پہ ایک بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا غلام خلیل نام کا، اس کو ہے نا ولی اللہ سے تھوڑی چڑ، تھوڑی پریشانی تھی، جیسے آج کل مرزا کے اسٹوڈنٹس کو بھی ہوتی ہے نا، ولی اللہ کی گستاخیاں کرنے لگے آج کل، غوث اعظم کی کرامتوں کے اوپر بولنے لگتے، کنٹینٹ بناتے، ہنستے ہیں اس کے اوپر، اور ان کے استاد کی سکھائی ہوئی بات کو دہراتے رہتے کہ بابے تو کوئی شے نہیں، اب بابے کیا شے ہے ذرا وہ جان لو۔ تو یہ غلام خلیل کو بڑی پریشانی تھی، تو یہ ہے نا چالاک تھا دماغ سے، تو یہ دھیرے دھیرے نا اس نے کیا کرا، راجا کے محل میں اپنی جگہ بنا لیا، ایک آفیسر بن گیا سمجھیے۔ اور یہ بادشاہ کو بھی جو ہے نا ہمیشہ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بھڑکاتا تھا، تو بادشاہ کیا کرتا تھا کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اس کی بات کو نکال دیتا تھا۔ اب
اس وقت جو بزرگ موجود تھے وہ کیا کرتے تھے کہ کسی کے گھر جمع ہو کر کے ذکر و اذکار کی محفل یا کچھ معرفت الہی کی باتیں وغیرہ کیا کرتے تھے، جس کو سننے لوگ بھی آتے تھے۔ تو اس میں ایک عورت تھی، اس عورت نے کیا کرا کہ اس جماعت میں ایک بزرگ جو جوان اور بڑے خوبصورت تھے، ایک دن اکیلے میں ان کے پاس جا کے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا تو اسی لیے ہماری محافل میں آتی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگی یہ خیانت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، چلی جا۔ تو وہ کہنے لگے اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں ایسا فتنہ برپا کر دوں گی کہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے کہا جو تیری مرضی ہو تو وہ کر لے۔ وہ وہاں سے نکل کے دوسرے بزرگ کے پاس گئی، یہی بات کی، انہوں نے وہی جواب دیا، ایسے کر کے وہ سب بزرگ کے پاس چلی گئی۔ اب اس نے کیا کرا، وہ غلام خلیل کے پاس چلی گئی اور غلام خلیل کو جا کر کے اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں اور میرے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے بدفعلی کی۔ غلام خلیل کو تو بس موقع چاہیے تھا، اس نے بادشاہ کے کان بھرے۔ اب ایسی بات تھی تو بادشاہ نے بھی حکم دیا کہ ایک کام کرو، ان کو پکڑ لو۔ پکڑے گئے، ان کا فیصلہ ہوا اور حکم ہو گیا کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ جب ان کو سزا دینے کا وقت آیا اور ان کو مقتل میں لایا گیا تو اس میں سے ایک بزرگ بولنے لگے کہ ایک کام کرو، سب سے پہلے مجھے قتل کر دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ کہاں ہیں، کیا موقع ہے، آپ کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہاں ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم ہمارے دوستوں سے پہلے خود کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر۔ ان کی بات کے بعد باقی لوگوں نے بھی اس طریقے کی باتیں کی، یہ بات بادشاہ تک پہنچائی گئی کہ یہ لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کو بھیجا کہ جا کر کے معاملہ دیکھیے۔ قاضی تو علم والا ہوتا ہی ہے، وہ ظاہر اور باطن سے بھی کچھ نہ کچھ آشناس رہتا ہی ہے، بلکہ زیادہ حد تک ہوتا ہے دوسرے علماء کے مقابلے میں۔ تو وہ جب آئے تو ان سے بات کرنے لگے تو ایک کو انہوں نے پوچھا حضرت شبلی علیہ رحمہ کو کہ بتائیے کہ ایک شخص کے پاس سمجھے 20 روپے ہیں تو زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ 30 روپے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ 20 روپے بننے چاہیے۔ 30 روپے کیوں؟ اگر پورا ہی دینا ہے تو؟ کیونکہ انہوں نے کہا پورا دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ 20 روپے اس نے سال بھر جمع کرے تو 10 روپے بھی جرمانے کے طور پہ دے دو۔ وہ پھر دوسرے بزرگ کے پاس گئے تو ان سے جو ہے کچھ معرفت الہی کو لے کر کے باتیں ہونے لگی۔ تو آپ دیکھیے ایسا وقت کہ جب جان پہ بن آئی، آپ اور میرے جیسے لوگ ہوں گے تو ہاتھ پیر جوڑیں گے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے ایسا نہیں کہا، جھوٹ بولیں گے ہم کہ ہمارے سے ایسی بات نہیں ہوئی، ہم نے یوں نہیں کہا۔ ان کو تو فکر ہی نہیں ہے، یہ اپنی صفائی نہیں دینا چاہتے، بلکہ یہ تو کچھ اپنے اور معاملات میں بزی ہے کہ بس رب کے جلووں کا مشاہدہ کرنا ہے، اسی کی رضا والی باتیں کرنی ہے۔ تو جب چیف جسٹس نے دیکھا تو انہوں نے تبھی ایک حکم صادر کر دیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اس میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ قاضی صاحب سنیے، آپ نے ہم سے جو سوال کیا وہ آپ کے علم کے حساب سے تھا، آپ نے ہمارے علم کے مطابق ہم سے سوال نہیں کیا۔ تو یہ بزرگ ایسے اللہ والے، ان کا کام ہے ہر وقت یہ کرنا کہ کچھ نہ کچھ وہ کام کرو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اب ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے میڈیٹیشن، مجاہدہ کرنا، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اب آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سر نیچے کر لیتے ہیں اور خدا کی قدرت اس کے جلووں میں گم ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے کیونکہ یہ شریعت طریقت کی منزلوں کو پار کرتے ہیں تو انہیں معرفت اور حقیقت کی راہوں پہ جو ہے رب لے آتا ہے اور پھر اپنے ان بندوں سے خوش ہو کر ان کو وہ دکھاتا ہے جو دوسرے عام طور پہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ اس حالت میں جب جاتے ہیں نا تو اس حالت کو جو ہے ہم کہتے ہیں حالت شکر، یا اس کو شتیات اولیاء بھی کہتے ہیں، یا خاص حالت، اس طریقے سے کامن ورڈ کے ساتھ میں بھی اس بات کو یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ وقت ہے کہ یہ ولی اللہ جو ہے ایسے رب کے جلووں میں گم ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ کیا بات کسی سے کر رہے ہیں کر کے۔ تو ایسے معاملات ایسے ٹائم پر کیا ہو جاتا ہے کہ ان سے کچھ ایسی بات صادر ہو جاتی ہے کہ جو ہم کو لگتا ہے کہ یہ تو خلاف شریعت بات کر رہے ہیں، پر وہ دراصل خلاف شریعت بات نہیں ہوتی۔ شکر، شتیات یا خاص حالت، اس بات کو آپ ذرا سا غور اور اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ آگے کی بات آپ کو سمجھنے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ لوگ جو ہے کبھی کبھی خواجہ غریب نواز کی طرف بھی اس کو منسوب کر دیتے ہیں، پر یہ ان کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک کتاب ہے سب سنابل شریف جو یقیناً بارگاہ رسول مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں قابل قبول والی یہ کتاب ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے کہنے سے قبول نہیں ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت نے کیونکہ قبول ہوئی تو اس کو تسلیم کر لیا۔ تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کیا یہ واقعہ ہے کہ خواجہ غریب نواز ایک دوسرے بزرگ حضرت یوسف چشتی علیہ رحمہ کے پاس موجود تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آ کر کے ان کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا اور کہنے لگا کہ حضور میں آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں۔ تو خواجہ یوسف جو ہے اس وقت خاص حالت میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اب اسی میں آگے ہے کہ آپ کچھ دیر کے بعد یعنی آخر میں فرماتے ہیں کہ سن میں کون ہوں اور کیا ہوں، رسول کی بارگاہ میں کمینہ غلام ہوں اور کلمہ تو وہی ہے محمد رسول اللہ۔ غور کیجئے گا، آپ آخر میں فرما رہے ہیں کہ کلمہ تو وہی ہے اور اس کے پہلا کیا ہے کہ آپ خاص حالت میں تھے۔ اب بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان اچھا بھلا ہو
اور عقل اس کی گم نہ ہو، وہ پاگل نہ ہو، تو وہ خاص حالت میں کیسا پہنچ جاتا ہے؟ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. آپ اگر دیکھیے سورج کو کچھ دیر دیکھتے رہو گے نا، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کہیں اور دیکھو تو آپ کو نہیں دکھتا، اچانک آپ کو جو ہے اندھیرا اندھیرا سا لگنے لگتا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ سورج کی روشنی نے آپ کی آنکھوں کو کچھ دیر کے لیے اندھا کر دیا. تو خدا کے جلووں کو کون آنکھ سے بھائی اپنے اپنے اندر سما لے؟ تو کچھ دیر کے لیے ان کی بھی عقل جو ہے گم ہو جاتی ہے، پھر اس وقت وہ جو بات کرے اس پہ جو ہے قلم نہیں چلتا. دوسری بات، اب اس کتاب میں یہ واقعے کو کیوں صاحب مصنف لے آئے؟ تو وہ جو ہے یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک کامل مرید وہی ہے کہ جو ہر حال میں اپنے پیر کی جو ہے اتباع کرے، پیر جو بھی حکم دے اس کو وہ فالو کرے. کیوں کرے؟ اب بظاہر ہو سکتا ہے کہ بھئی تمہیں لگے گا کہ پیر تو شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، تو یہ بات میں کیسے فالو کروں؟ تو یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ میں دوں. یہ حضرت شارح بخاری نے اپنے ایک فتاوی میں اس بات کو جو ہے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کی جو ہے بارات ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں تھی. تو جب وہ لوگ شادی کے بعد لوٹ رہے تھے تو راستے میں یہ ہوا کہ ڈاکو لوگوں نے حملہ کر دیا، ساز و سامان بھی لوٹ لی اور اس کی اس نئی بیوی کو بھی اٹھا کے لے کر چلے گئے. اب یہ لوگ جب اپنے یہاں پہ واپس آئے تو یہ شخص کو کیا ہو گیا، یہ اپنے ہوش و آواز کھو دیا، مطلب یہ پاگل جیسی حرکتیں کرنے لگا کہ بھئی چوری بھی ہو گئی، میری بیوی بھی چلی گئی، میرے ساتھ میں یہ ہوا وہ ہوا، اس کا جو ہے حال خراب ہو گیا. تو گھر والوں نے کیا کہا، وہاں پہ ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے پاس اس کو لے آئے. تو اس بزرگ نے کیا کیا، اسے ایک اشرفی دیا اور کہا ایک کام کر، تو شہر چلا جا اور شہر میں دیکھ کہ کون خوبصورت اور جو ہے ایک ورجن تجھے طوائف مل جائے گی، اس کے پاس تو چلے جا کے رات بتا دے. دوسرے دن جب یہ بارگاہ میں حاضر ہوا تو پوچھا کیا تو نے حکم کی تعمیر کی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری ہمت نہیں بن پڑی. تو انہیں کہا ٹھیک ہے، تو آج رات میں ایسا کر لینا. اب دوسرے دن جب پھر حاضر ہوا تو پوچھا تو بولا کہ نہیں کیا، ہمت نہیں بن پڑی. تو انہوں نے جو ہے اسی دن یا اس کے اگلے دن پھر جب اسے نہیں کیا تو اسے حکم دیا کہ تو ضرور ضرور یہ چیز کر لینا. اب وہ اشرفی لے کر کے شہر میں گیا اور اس نے ایسی طوائف ڈھونڈا کہ جو حسین ہو اور ابھی تک جو ہے وہ اسے کسی نے چھوا نہ ہو. ایسی لڑکی اسے مل بھی گئی. یہ اس کے پاس گیا، جب تنہائی میں اس کے قریب پہنچا تو وہ لڑکی بڑا رونے لگی. تو اس نے پوچھا کہ تو کیوں روتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو روتے روتے اس نے جو پورا معاملہ بیان کرا، اس سے پتا چلا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی دلہن ہی ہے، کہ وہ جو ہے وہاں ڈاکوؤں کی وجہ سے یہاں وہاں بیچتے بیچتے یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو اس کو اس کی دلہن مل گئی. تو آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھ اپنے پیر کی ہر حال میں پیروی کر، اپنے شیخ کی ہر حال میں پیروی کر، ان کی بات جو تجھے خلاف شرع لگے گی وہ خلاف شرع نہیں ہوتی. کامل بزرگ ہوگا تو اس کی بات کا ضرور کوئی نہ کوئی مطلب ہے. وہ یہ اس بات کو جو ہے لے کر آ گئے. اب دیکھیے اہل سنت اس بات کو ہمیشہ قبول نہیں کرتی ہے، کبھی اس کا دفاع کرتی ہے تو کبھی کبھی اس کا رد بھی کرتی ہے. کیوں رد کرتی ہے؟ کیونکہ آج کے زمانے میں تو بہت سارے جھوٹے گھوم رہے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے تو فتنہ گوبر شاہی، اس نے بھی کتاب لکھی کہ اس کو کئی شیطانی خواب اور وسوسے آئے اور خود کی بھی آخرت برباد کر دی. اب اس کا بیٹا جو ہے دنیا کے لوگوں کی بھی آخرت برباد کر رہا ہے. تو ان کا رد کیا جائے گا، پر جو سچے اولیاء اللہ ہے ان کا رد نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیے الملفوظ میرے پاس ہے، اس میں پیج نمبر آپ دیکھیں گے تو 353 آپ کو دیکھنا ہوگا. اس میں اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہو رہا ہے. کس بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ اسی بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی ایسا کرے تو اس کی خلاف شریعت بات ہو تو اس کے ساتھ میں کیا کیا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت اس کا جواب ارشاد فرماتے اگر اس کی ولایت ثابت ہو جائے تو اس کو بھی معذور رکھا جائے. یہ بات صرف اعلیٰ حضرت نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ میرے پاس امام مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی ملفوظ ہے. انڈیا میں یہ 3 جلد میں ملتی ہے. پہلی جلد لیجئے گا، سب سے لاسٹ مکتوب ہے آپ کا 220. اس کو میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا پڑھ کے بتا دوں. اس میں جو ہے پیج نمبر ہے 489، لاسٹ ادھر سیکنڈ لاسٹ تھرڈ لاسٹ میں یہ پیج ہے. اس میں آپ اسی طریقے کی باتوں پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ولی اللہ سے کبھی کبھی جو خلاف شریعت بات لگتی ہے تو اس پہ کیا اب ہمارا ریاکشن ہونا چاہیے. اس میں آپ باتیں کرتے کرتے آخر میں لکھتے ہیں کہ اس فقیر نے چاہا کہ ان علوم کے اغلاط کا جو ہے میں مجموعہ جمع کر لوں اور ان کو لکھ بھی لوں. پھر کیوں نے لکھا کہ تاکہ لوگ ان علوم سے خلاف شریعت نہ سمجھے، یعنی وہ اس لیے لکھنا چاہتے تھے کہ ان کو خلاف شریعت بات نہ سمجھو. پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے اس طریقے کی باتیں ہو جائے وہ تعاقب سے گمراہی جواد. اس میں آپ اس پیج پہ آ جائیے گا جو 490 ہے، اس میں وہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسی بات جو ہے لوگوں کو گمراہی لگتی ہے پر یہ گمراہی نہیں ہے. خلاف شریعت بات جب کوئی بزرگ کرے تو اس میں جو ہے ضرور تعویل ہوتی ہے. آپ اس مکتوب کو جو ہے خود مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے احیاء العلوم لے لیجیے، اس کی 3 نمبر کی جلد. یہ تو پوری انسان کو باطنی طور پہ بہتر کرنے کے لیے ہی ہے. اس میں بھی امام غزالی نے جو ہے کشف اور اس طریقے کی باتوں کے پر پورا بڑا اچھا خاصا ڈسکشن حکایت وغیرہ بیان کی ہے، اس کا بھی آپ لوگ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو یہ صرف اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو حالت سکر یا شتیاتی اولیاء یا خاص حالت ہے،
اس میں یہ بات صرف حضرت یوسف چشتی کے بارے میں ہی نہیں ہے، یہ حضرت بایزید بستامی، منصور حلاج تو اس میں ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا واقعہ کبھی فرصت ملی تو انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کروں گا، وہ ان کا نام ہے۔ حضرت شبلی نعمانی علیہ الرحمہ کا بھی اس میں نام ہے، میں نے پہلے جو ذکر کرا غلام خلی والا اس میں بھی حضرت شبلی شامل تھے۔ تو بزرگوں سے ایسے جو ہے نا کبھی کبھی واقعات ہو جاتے پر ان کی تعویل کی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس پر دیکھیے حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی کلام چلایا، اس پہ امام حجر اسقلانی نے بھی اپنا کلام چلایا، اور بھی بزرگوں نے اس پہ بات کری۔ اب دیکھیے کیوں ایسی بات کرتے ہیں، تو آپ اگر دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت نے جو اس میں ایک بات کو بیان کرا ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ میں آپ کے حضور پیش کر لوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ سورہ قصص میں ہے، قرآن مجید اگر آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جو ہے نا درخت کے پیچھے سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کی اے موسیٰ میں رب ہوں، عالمین کا رب ہوں۔ ابھی مجھے بتائیے کیا وہ درخت اللہ ہے؟ ہرگز نہیں نا۔ درخت بول سکتا ہے کیا؟ نہیں بول سکتا ہے نا۔ تو جو چیز نہیں بول سکتی جب وہ بولے تو بول وہ رہی ہے، پر آواز کسی اور کی ہے، اور یہ واقعے سے پتہ چل رہا کہ کون بولتا ہے، ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت یہ واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ایک درخت کی رب اس پہ اپنے جلووں کی تجلی کو ڈال دے تو وہ بول اٹھے، تو اپنا ولی، اللہ کا جو ولی، اس کا قلب جو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول ہے، اگر اللہ کی رحمت اس پہ بول پڑے اور پھر وہ کوئی ایسی بات پر کر سکے تو اس میں کیا حیرانگی والی بات ہے۔ اور کیوں یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیے ایک بزرگ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے نا کبھی کبھی ایسا مطلب اس حالت میں شکر میں جو ہے کہنے لگتے تھے کہ سبحانی سبحانی، سبحان تو رب تبارک و تعالی ہے، تو وہ کہتے تھے سبحانی یعنی میں سبحان ہوں۔ تو لوگوں نے ان سے شکایت کری کہ حضور آپ اس طریقے کے نعرے لگاتے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تو ایسا کہتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کام کرو، تم لوگ دوبارہ اگر میں کبھی ایسا کروں نا تو تم لوگ جو ہے مجھے چھوڑنا نہیں اور مجھے تکلیف پہنچا دو۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کہا، اس کو موقع پا لیا اور سوچا کہ جب ہم کو موقع ملے گا نا تو کچھ ہتھیار لے کر کے بیٹھے اور ان کو سزا دیتے، موقع کی تلاش میں تھے۔ اور ایک دن حالت شکر میں وہ بزرگ پہنچ گئے، تو جب پہنچے تو انہوں نے پھر وہی نعرہ مارا کہ سبحانی سبحانی، میں سبحان ہوں۔ تو ان لوگوں نے کیا کرا، جیسے ان کو مارنا چاہا تو وہ ان کے بجائے خود کو مار لیتے۔ جب آپ اس حالت سے باہر آئے تو دیکھا کہ لوگ آجو باجو اور سب کو جو ہے زخم پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا نا میں نہیں کہتا تھا۔ تو آپ نے نہیں کہا تو کس نے کہا؟ وہی یاد کیجئے درخت کے پیچھے کون بولا، تو اس ولی اللہ کے دل پہ بھی کون بولا۔ تو یہ حیرانگی والی بات کیا ہے؟ اسی لیے جب بزرگ ایسی بات کرتے ہیں تو جو بزرگ سچے ہیں ان کا دفاع کیا جائے گا، اور جو جھوٹے ہیں ان کا جو ہے رد و بلی کیا جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے نا کہ کچھ لوگ پھر بھی نہ مانیں، اعلیٰ حضرت کو ہر کوئی تھوڑی نا تسلیم کر سکتا ہے، ہر ایک کے عقل میں تھوڑی نا میرے اعلیٰ حضرت آ سکتے ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیے رشید احمد گنگوئی کا موقف میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ حضرت منصور حلاج کے ان الحق کے نعرے کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے لکھا ہے کہ وہ جو ہے بے ہوش ہو گئے تھے، ان پر کفر کا فتویٰ دینا بیجا ہے۔ آپ فتاوی رشیدیہ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 107۔ اور سنیے اشرف علی تھانوی اس موقع پہ مطلب ان معاملات پر، اس ٹاپک پر کیا کہتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے مذکورہ واقعے کو لکھنے کے بعد دیوبندی عالم اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ کلمہ کفر جب ہے کہ ماول نہ ہو یعنی تعویل نہ ہو سکے تب وہ کلمہ کفر ہوگا، تو اب تعویل ہو سکے تو کیا ہوگا؟ اور اگر یہ تعویل کی جائے کہ رسول سے مراد معنی لغوی ہو اور عام ہو، با واسطہ اور بلا واسطے کو، اور اس بنا پر یہ معنی ہوں گے کہ چشتی اللہ تعالیٰ کا پیام رساں اور احکام کی تبلیغ کرنے والا ہے با واسطہ رسول اللہ، جیسے کہ حدیث بھی ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک حدیث بھی اس نے یہاں پہ نقل کری، پھر آگے لکھتا ہے وہ کہ یہ ایک انصاری صحابی کا قول ہے جس میں رسول اول با معنی لغوی ہے، اور جیسے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادوں کو جو انبیاء نہ تھے سورہ یاسین نے مرسل فرمایا ہے، تو پھر کلمہ کفر نہیں رہتا۔ اس طرح اگر یہ حمل تشبیہ بلیغ پر مبنی ہو جیسے ابو یوسف ابو حنیفہ میں سب کے نزدیک مسلم ہے، تب بھی کافر نہیں رہتا۔ اور ظاہری و متبادر معنی مراد لینے کی تصریح خود حضرت خواجہ صاحب کے اس قول میں ہے۔ این قول کہ میں کون ہوں، کیا چیز ہوں، اسی سے مطلب پتہ چل رہا ہے نا، وہ یہ بتا رہا ہے۔ البتہ یہ سوال باقی رہا کہ مہم کا استعمال بھی تو جائز نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجلس خاص تھی اور مخاطب و دیگر سامعین خوش فہم تھے، اس لیے یہ مفسدہ محتمل نہ تھا۔ اب رہی یہ بات کہ آخر میں مصلحت ہی کیا تھی، جواب ظاہر ہے کہ مصلحت امتحان کی تھی، اس طرح کہ اگر راشق العقیدہ ہے تو مجھ کو مخالف شریعت نہ سمجھے گا، کوئی تعویل کر لے گا ورنہ بھاگ جائے گا۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ ایسا جو اس لیے کہا کہ اس وقت خاص اور وفادار لوگ تھے، تو اگر وہ سچی میں وفادار ہوں گے تو شیخ کی بات کو قبول کر لیں گے، اور نہیں ہوگے تو وہ لکھتا ہے کہ بھاگ جائیں گے۔
یہ آپ دیکھ لیجئے گا، حوالہ فتاوا اتراکھنڈ صفحہ نمبر 54۔ دیکھا یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام غزالی، امام حجر اسقلانی، کئی بزرگ اس پر لکھتے آئے ہوئے، لیکن پھر بھی لوگ رٹ لگاتے ہوئے۔ تو شاہ یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا موقف مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنا میرے علم سے ہو سکا میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ اب ابھی بھی اگر جو نہیں مانے تو آپ یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ کتے کی دم نلنی میں ڈال کے رکھنے کے 100 سال کے بعد بھی ٹیڑھی ہی نکلی، سیدھی نہیں ہوتی۔ اور رہا بات کہ اس بات کو جو ہے اہل حدیث نہ مانے تو ان کو میں کھاتے میں لاتا نہیں، اور مرزا جھیلمی کے لوگ بھی نہیں مانے تو ان کو بھی کھاتے میں لاتا نہیں۔ وہ سچا ہے تو کمرے والی سرکار کو بولو کہ آئے مفتی راشد محمود کے سامنے بیٹھے یا مفتی حسن الدرام صاحب کے سامنے بیٹھے، پھر اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا شے ہے۔ اور پھر بھی نہیں مانے تو سارے غیر سنی ہم سنیوں کے پیروں کی دھول اور ٹھوکر کے نیچے اہل سنت کا موقف 1400 سال سے جو ہے پورے ایک کے پیچھے ایک چلا آ رہا ہے۔ کوئی بات ہماری بالکل نہ خالی ہے، نہ کہیں ہمارا سلسلہ ٹوٹا ہے۔ ہم ہمارے شیوخ، ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگ سب کے ساتھ میں اس وقت سے مصطفیٰ کریم سے جڑے، انشاءاللہ صبح قیامت تک قبر میں، میدان حشر میں اور جنت میں بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ رہیں گے۔ دوبارہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے اس بات کے اوپر تو آپ اس ویڈیو سے جو جواب دیے گئے انشاءاللہ اس کو ان تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔